بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے فضائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ سیدنا امام غزالی و دیگر ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے ان نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے شادیاں کی تھیں۔ نیز فرمایا یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر اتریں گے تو وہ بھی شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ احیاء العلوم۔ نیز فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ مگر قربت نہ کی تھی، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام حضور تھے اور آپ نے شادی کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، سنت پوری کرنے کے لیے شادی کی تھی، نیز بد نگاہی سے بچنے کے لیے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، لہٰذا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ مزید فرمایا جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو گیا اور نصف باقی میں اللہ عز و جل سے ڈرے۔ سیدنا ابن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میری عمر میں سے صرف 10 دن باقی رہتے ہوں تو میں پسند کروں گا کہ میری شادی ہو جائے تاکہ میں اللہ عز و جل کے دربار میں غیر شادی شدہ نہ جاؤں۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں طاعون میں فوت ہو گئیں اور خود بھی عارضہ طاعون میں مبتلا تھے، تو فرمایا زوجونی یعنی میری شادی کرو، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں غیر شادی شدہ جاؤں۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ کو کسی نے خواب میں بعد وصال دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو کیا مقام عطا ہوا ہے؟ فرمایا کہ مجھے 70 بڑے بڑے بلند سے بلند مرتبے عطا ہوئے، لیکن میں شادی شدہ اولیاء کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ حضرت سیدنا امام اعظم اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نکاح کرنا تخلی بالعبادہ سے افضل ہے۔ جیسے ایک مسلمان شادی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، رات کو جا کر عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، دوسرا مسلمان جس نے سنت کے مطابق شادی کی ہے لیکن وہ راتوں کا قیام نہیں کرتا اور نفلی روزے نہیں رکھتا، تو یہ دوسرا اس سے افضل ہے، کیونکہ دوسرے نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا۔ حقائق۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک عابد تھا جو کہ عبادت کی وجہ سے زمانہ بھر میں مشہور تھا، لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی، اور جب اس عابد کا ذکر اس وقت کے نبی علیہ السلام کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ عابد بہت اچھا ہے، کاش وہ ایک سنت کا تارک نہ ہوتا۔ اور جب اس عابد کو یہ خبر پہنچی تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اپنے زمانہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، حضور وہ کون سی سنت ہے جس کا میں تارک ہوں؟ فرمایا وہ سنت نکاح ہے۔ یہ سن کر عابد نے عرض کیا میں نکاح کو ناجائز یا حرام نہیں کہتا، لیکن میں تنگ دست ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، اور آپ نے اپنی بیٹی کا اس عابد کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔